بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں سر شہزاد سائر، اور آج آپ کو غزل جو ہے، پہلی غزل، اس کی تشریح جو ہے وہ ہم کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ اس غزل میں کیا کہا گیا۔ تو حسرت موہانی صاحب ان کی غزل ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی کہ شاعر کا تعارف جو ہے یہ تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے، تھوڑا آئیڈیا ہو کہ جس شاعر نے لکھی ہے تو ان کے جو نو اباؤٹ ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ یہ یو پی موہان میں پیدا ہوئے ہیں۔ یو پی ظاہر ہے یہ انڈیا میں، اور وہیں پہ اس کا ایک علاقہ ہے موہان، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ تو چونکہ یہ موہان میں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ موہانی آتا ہے، حسرت موہانی، اس لیے یہ لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ انہوں نے اپنے اس زمانے کے جو کافی مشہور کالج تھا، ایم اے او کالج، علی گڑھ علاقہ ہے، وہاں سے انہوں نے بی اے کیا تھا، ٹھیک ہے اپنی۔ اور ظاہر ہے بی اے کے بعد تعلیم مکمل سمجھ لی جاتی تھی، اس ٹائم، اور ماسٹرز ظاہر ہے بہت کم کرتے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک رسالہ جو ہے اردو معلیٰ، یہ انہوں نے لکھا تھا، اور چونکہ لکھنے لکھانے کا شوق تھا، شاعر تھے تو ظاہر ہے لکھتے بھی تھے، اور اس رسالے میں پھر یہ انگریز کے خلاف بھی لکھتے رہے، تو اس وجہ سے پھر ان کا رسالہ اکثر بند بھی ہو جاتا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے بند کر دیا جاتا تھا۔ نیکسٹ جو ہے، انہوں نے بہت امپورٹنٹ چیز کہ تحریک آزادی میں شرکت حاصل کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اور اسی کے بدلے کے طور پہ گورنمنٹ نے، انگریزوں نے ان کو جیل میں بھی بند کیا، اور کافی مشکلات بھی وہاں پہ رہی۔ چکی پیسی جاتی تھی اس ٹائم، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1 من گندم جو ہے اس کا آٹا بنایا جاتا تھا ایک دن میں، تو اتنا زیادہ ان کو چکی پیسنی اور ہاتھوں سے پیسنی پڑتی تھی، تو ظاہر ہے کافی مشکل حالات انہوں نے گزارے تھے۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا ہے تو ان کا یہی تھا کہ جی میں ہندوستان میں رہوں گا، تو یہ ان کی اپنی ایک چوائس تھی، تو پھر انڈیا میں ہی رہے تھے، اور ان کی ایون کہ پارلیمنٹ وغیرہ جو ہے وہاں بھی منتخب ہوتے رہے اور اپنی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہے۔ اور ان کی تصانیف جو ہیں امپورٹنٹ وہ کون سی ہیں جی؟ نکات سخن، انتخاب سخن، اور مشاہدات زنداں، تو یہ 3 ان کی تصانیف ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ چلیں جی اب شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا شعر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں جی مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ تو راحت فضا کا مطلب کیا ہے کہ خوشی کو بڑھانا، ٹھیک ہے؟ تو مصیبت جو ہے وہ بھی راحت فضا ہو گئی ہے، یعنی مجھے میرے رستے میں جو مصیبت آ رہی ہے وہ میری خوشی کو بڑھا رہی ہے، یعنی مصیبت مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ اوکے جی آگے کہتے ہیں جی تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اب آرزو ہوتا ہے تمنا، چاہت، ٹھیک ہے، حاصل کرنا کسی چیز کا، اور تیری آرزو یعنی تمہاری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یعنی یہ گائیڈ کر رہی ہے، مجھے گائیڈ کر رہی ہے، مجھے رستہ دکھا رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھنی ضروری ہے کہ یہ غزل ہے، تو غزل جو ہے اس کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے، جو تھیم ہوتا ہے، وہ عشق اور محبت کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ جو عشق اور محبت ہے اس کے بھی 2 بڑے تھیم کہہ سکتے ہیں آپ، کہ 2 بڑے پوائنٹس ہوتے ہیں یا ٹائپس ہوتی ہیں، ایک عشق حقیقی ہے اور ایک عشق مجازی ہے۔ تو حقیقی یہ ہے کہ دنیا کا عشق، اور دنیا کے عشق کے اندر جو ہے سب سے بڑا عشق آپ سب کو پتہ ہے کہ آدمی کو عورت سے اور عورت کو آدمی سے یہ ہوتا ہے۔ تو جو شاعر ہے وہ اپنے محبوب کی باتیں جو ہے وہ اکثر کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اگر آپ دوسرے سینس میں لیں، عشق حقیقی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق جو ہے شاعر کا یا کسی بندے کا، اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو اکثر شعروں میں یا مینلی سارے شعروں میں یہی ہے، عشق اور محبت کی بات ہی ہم نے کرنی ہے۔ کسی شعر کو ہم نے عشق مجازی کی طرف لے کے جانا ہے، اور کہیں اس کو حقیقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ چونکہ حسرت موہانی کے شعر ہیں، تو حسرت موہانی جو ہیں چونکہ انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا، تو اس میں ہم وہ بھی تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ وطن کی محبت جو ہے کہ وطن، اپنا علیحدہ وطن حاصل کرنا، انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا، تو وہ بھی ان کا ایک منزل تھی، اس کا حصول ایک منزل تھا۔ اس کے حصول کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے مصیبتیں آ رہی ہیں، مجھے جیل میں جانا پڑ رہا ہے، تو وہ مصیبتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں، کیونکہ کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ میں آگے چل رہا ہوں۔
اور اسی کو اگر آپ عشق مجازی کے طور پر لیں تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے محبوب کو پانے کی جو تمنا ہے وہ میری رہنما ہے، مجھے پتہ ہے کہ میری منزل کیا ہے، میں نے اپنے محبوب کو حاصل کرنا ہے، تو اس حاصل کرنے کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں آ رہی ہیں وہ میرے لیے بہت اچھی ہیں، مجھے وہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا شعر جو ہے، دوسرے شعر میں کہتا ہے جی یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ اب دیار وفا جو ہے کہتے ہیں محبت کی گلی کو، یعنی یہ جو راستہ ہے جس راستے پہ میں چل رہا ہوں محبت کی گلی کے اندر، ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے جی؟ آگے پڑھتے ہیں۔ جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ باد سرسر جو ہے یہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں آندھی طوفان کو، ہوا ہے لیکن ہوا کون سی؟ آندھی والی، مشکل والی، جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر بیسیکلی وہی دکھا رہا ہے کہ مجھے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس منزل کو حاصل کرنے میں، وہ بھی کیا ہو رہی ہیں میرے لیے؟ صبا ہو گئی ہیں۔ صبا جو ہے وہ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں، یعنی اس راستے کے اندر جو مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ مجھے ایسے ہی لگ رہی ہیں کہ جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ یعنی پچھلے شعر کے ساتھ ہی یہ لنک ہے کہ یہاں آپ کو جو ہے وہ مصیبتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں، کیونکہ آپ ایک بڑے منزل کے لیے، بڑے چیز کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے وطن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا شعر، تو تیسرے شعر میں کہتا ہے جی میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا۔ جی تو درماندہ جو ہے یہ ہم کہتے ہیں جی قافلے سے بچھڑا ہوا، جدا ہو جانا۔ ایک قافلہ چل رہا تھا اور آپ اس سے جدا ہو گئے ہیں، رستے سے بھٹک گئے ہیں، بیسیکلی بھٹکنے کے میننگ میں یہ آ گیا۔ اور اس بارگاہ عطا کا، تو یہ بارگاہ عطا کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والے ہیں، ہمیں دینے والے ہیں، تو اس سے میں ہٹ گیا ہوں، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ آگے کہ دیکھیں، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، خطا غلطی کو کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس اوورال شعر کے اندر جو ہے نا، وہ جو ایک واقعہ تھا شروع کا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور ان کو جنت میں بھیجا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس جگہ سے آپ نے کچھ نہیں کھانا، تو آپ جو ہے شیطان کے ورگلانے میں آ گئے، ٹھیک ہے، تو شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے وہ پھل کھا لیا، تو وہ غلطی ہو گئی۔ تو اسی غلطی کو یہاں شو کیا جا رہا ہے کہ میں ایز اے انسان جو ہے میں نے وہ غلطی کی تھی، ٹھیک ہے، تو اپنی اس بارگاہ عطا سے میں ہم ہٹ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کرتے تھے ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو اس لیے گناہ گار ہوں، خطا ہو گئی ہے، اور اس کی جو ہے وہ میں معافی کا طلبگار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح کے اندر شعر کی ہم یہی واقعہ جو ہے وہ کوٹ کر دیں گے۔ چلتے ہیں جی، چوتھا شعر ہے۔ چوتھے شعر میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت۔ رتبہ دان جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ رتبے کو پہچاننے والا، یعنی تمہاری جو محبت، آپ یہ عشق مجازی کی طرف آ رہے ہیں کہ شاعر اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری محبت کو پہچانتا ہوں کہ تمہارا کتنا رتبہ بلند ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے جس کو میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتا ہے تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، یعنی تمہارا شوق ہے، یعنی وہی بات کہ تمہیں حاصل کرنے کی لگن ہے۔ اگین اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، محبوب کو حاصل کرنا بھی اور وطن کو حاصل کرنا، یعنی انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا، ٹھیک ہے، کہ وہ شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری محبت کی جو وہ لیول ہے اس کو میں پہچانتا ہوں، مرتبے کو پہچانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے تو تمہارے شوق میں، یعنی تمہارے لگن میں جو ہے میری اب دیکھو، شوق میں یعنی تمہارے لگن میں جو ہے میری اب دیکھو کیا سے کیا میری حالت ہو گئی ہے، اس میں اتنا مگن ہو چکا ہوں۔ آگے چلیں جی، پانچواں شعر۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت۔ انتہا ظاہر ہے کسی بھی کام کا اینڈ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بیسیکلی حسرت اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کام شروع کیا تھا اس کی انتہا کو اب ہم پہنچ ہی جائیں گے۔ کیوں؟ جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، جب ہم نے اس راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ منزل مل ہی جائے گی۔ یہ دنیا کا بھی رول ہے کہ جب تک آپ کوئی کام شروع نہیں کرتے تو ظاہر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو جب آپ شروع کر دیتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، چلتے رہتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ، تو آخر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ اس منزل کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو شاید بھی یہاں یہی کہنا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، آئی تھنک یہ اینڈ ہو گیا۔
چلیں، بہت شکریہ جی دیکھنے کا. تھینکس فار واچنگ. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کو بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے، فیس بک وغیرہ پہ شیئر کر دیا کریں. اوکے جی، اللہ حافظ.